حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو اللہ رب العزت فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ پہلی ٹیم وہ ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو جتنے بھی غافلین ہیں نا، تہجد کا خاص وقت جب شروع ہونے لگے ان سب کو سلا دو، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس وقت۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ساری رات کھیل تماشوں میں، گپوں میں اور مختلف چیزوں میں رات گزارنے کے ارادے کریں گے، لیکن جیسے ہی تہجد کا وہ آخری پہر شروع ہوگا انہیں نیند آ جائے گی۔ کہہ رہی ساری رات آج ہم نے یہ کرنا ہے جی، یہ ساری رات یہ تماشے کرنے ہیں، ساری رات یہ کرنا ہے۔ وہ ساری رات نہیں کر پاتے، تہجد کے وقت میں ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ دوسری ٹیم فرشتوں کی ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے دیکھو اللہ فرماتے ہیں جاؤ یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت جا کر ان کو پر مار کر اٹھا دو، یہ اٹھیں گے، وضو کریں گے، مصلی پر آئیں گے، مجھے منائیں گے، جو مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا، یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں، پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی میسج بھیجتے ہیں نا ایک دوسرے کو جگانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہوا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو پر مار کے جگا دینا، یہ میرے اتنے پیارے اور مقربین ہیں، اگر اٹھ جائیں تو بھی میرے پیارے ہیں، دوبارہ کروٹ لے کے سو جائیں تو بھی میرے پیارے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اللہ کی محبت میں اور دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں جدا ہوتی ہیں۔ تو تین طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس پیارے وقت میں، خاص وقت میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، سلا دیتے ہیں، یہ ساری رات بدماشیاں کرتے رہتے ہیں اور اس خاص وقت میں پھر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تہجد نہیں پڑھتا، بس نماز پڑھ لیتا ہوں، تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ جی اللہ آپ کو اس وقت دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بھی تو سوچنے کا انداز ہے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سنت کی کیا ضرورت ہے یا نفل کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، ایسی چل جائے گا، کیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ جنت کا بھی تو میرے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر میں جنت میں نہیں گیا تو خیر ہے، اس میں کون سی بات ہے، کوئی ضروری ہے میرا جنت میں جانا؟ جب آپ کے لیے دین کی چیزیں ضروری نہیں تو جنت کے لیے آپ ضروری ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی انسان سوچے جی میں تہجد نہیں پڑھتا، جی آپ تہجد نہیں پڑھتے یہ آپ کی سوچ ہے، کوئی ذات اس وقت آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، پھر توبہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم غور کریں ہم ان تین کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، تو ہم تہجد کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور اس کے لیے رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ جس شخص نے عشاء کی نماز ادا کر لی، فرض ادا کر لیے، عشاء کی نماز ادا کر لی، یہ شخص اب تہجد پڑھ سکتا ہے، گو کہ اس نے سردی میں 7 بجے عشاء ادا کی ہو، یہ 7:30 بجے بھی عشاء پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عشاء اگر 7 بجے بھی ادا کی ہے تو تہجد 7:30 بجے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، عشاء کی نماز کا پڑھ لینا ضروری ہے۔ ہاں آخری پہر جو رات کا بالکل انتہائی آخری وقت آتا ہے وہ افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کوئی تہجد ہی نہ پڑھ سکے۔ تو آج ہم کم سے کم اتنا ارادہ تو ضرور کر لیں کہ روزانہ عشاء کے بعد 2 نفل کر کے 4 رکعت تہجد ضرور پڑھیں گے، چاہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا رات 11-12 بجے سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا رات کو جلدی سو جائیں اور فجر کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں۔ تو ہم تہجد کا ارادہ کریں۔ جو عشاء کے بعد والی تہجد ہے نا، آج کے بعد اس میں ناغہ نہ ہو۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تہجد گزار لوگوں کے طبقے میں آ جائیں گے، ہمارا گزار تہجد گزار لوگوں میں ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، کسی بینک میں اگر کوئی بینک مینیجر اپنے آفیسر کو بلائے کہ بھئی اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ لے کر آؤ، وہ جناب پوری لسٹ لے کر آئے تو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس میں ہوں گے، تو کسی اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں 20 روپے پڑے ہیں، کسی میں 100 پڑے ہیں، کسی میں 1000 پڑے ہیں،
کوئی لاکھوں کروڑوں میں بھی ہوگا, کوئی اور بھی آگے جا سکتا ہوگا, اربوں میں بھی کوئی ہوگا. لیکن جب اس نے پہلے مانگی تھی نا اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ لے کر آؤ, تو کروڑوں والے بھی اسی لسٹ میں موجود ہیں اور 20-50 روپے والے بھی, 100 روپے والے بھی اس میں موجود ہیں. تو ہم عشاء کی نماز کے بعد جو تہجد کی ترتیب ہے, کم سے کم اس درجے پر تو آ جائیں. کل قیامت کے دن میں آواز لگے گی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں. ٹھیک ہے, پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں گے, آگے والی صفوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری رات تہجد پڑھی تھی, لیکن پیچھے کہیں ہمارا نام بھی آ ہی جائے گا, اس لسٹ میں آ جائے گا. تو ہم کم سے کم آج کے بعد تہجد گزار لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروا لیں. تو عشاء کے بعد چاہے تہجد پڑھ لیں, تو اس کے لیے ہم اللہ سے مانگنا بھی شروع کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں. یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا, یہ قبولیت دعا کا وقت ہوا کرتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا ون ونڈو آپریشن, گورنمنٹ نے یہ شروع کیا. بہت سارے محکمے تھے, تو فیکٹریوں والوں کو اور بڑے کاروباری لوگوں کو نا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ محکموں میں جانا پڑتا تھا. تو انہوں نے ان کی آسانی کے لیے ایک ون ونڈو بنا دی کہ بھئی آپ آ جاؤ, آپ کے سارے جو محکمے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, یہیں آپ کا کام ون ونڈو پہ حل ہو جائے گا. تو بالکل یہ تہجد کا معاملہ جو ہے نا ون ونڈو آپریشن کی مانند ہے. سارا دن لوگوں کے سامنے کھپنا, پریشان ہونا, ادھر ادھر ذکر کرنا, فکر کرنا, لگے رہنا. اس سے بہت زیادہ آسان یہ ہے کہ انسان رات کو تہجد کے وقت میں, آخر وقت میں اٹھے. اس وقت آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں, حل من سائل فاعطی لہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں. ہمارے لیے گولڈن چانس ہوا کرتا ہے, ہم ساری پریشانیاں اس وقت رب کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے حق میں فیصلے کروا لیں. تو یہ رات کو قبولیت دعا کے اوقات ہوا کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں اور اللہ سے مانگ لیا کریں. دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے نا کہ بھئی کس وقت میں نے اپنی بات منوانی ہے. بیوی نے کچھ خاوند سے بات منوانی ہو نا, موقع کو غور کرتی ہے کہ کس وقت میں نے بات کرنی ہے. اسی طرح کسی کلرک نے, آفیسر نے اپنے بڑے آفیسر سے بات منوانی ہو نا, تو وہ دیکھتا ہے آج باس آیا ہے, اس کا موڈ کیسا ہے. آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ آج موڈ بڑا خراب ہے جی, موسم ٹھیک نہیں ہے آج. موسم ٹھیک کا مطلب نہیں ہے کہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے, لگتا ہے بیوی سے لڑ کے آیا ہوا ہے. اور جب دیکھتے ہیں جی آج موسم بڑا پیارا ہے, یعنی موڈ اچھا ہے, تو جو فائلیں انہوں نے سائٹ پہ رکھی ہوتی ہے نا, وہ آگے کہ جی آج موڈ اچھا ہے, آج سب پہ سائن ہو جائیں گے, سارے کام ہو جائیں گے. اس وقت انہوں نے وہ خاص فائلیں جو ہے نا اپنی مرضی کی وہ نکال کے رکھنی ہوتی ہیں, وہ موڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت رات کو آواز لگوا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت ہم کھڑے ہو کے اگر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. تو ہم اللہ رب العزت سے اس وقت تہجد میں مانگنا شروع کریں اور خوب مانگیں. انشاءاللہ یقین کے ساتھ تہجد میں جو دعائیں ہم مانگیں گے, اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا بھی دیکھیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے ہیں. اللہ نے ان کو بہت عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی. نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, صاحب شریعت بھی تھے, زبور ان کو عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل فرمائی, اے داؤد بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہہ دو یہ کہاں لگے ہوئے ہیں. اس زمانے میں فیس بک, واٹس ایپ, سوشل میڈیا تو نہیں تھا, لیکن سمجھنے کے لیے اسی طرح کے کاموں میں کہیں لگے ہوں گے. داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, اے داؤد ان نوجوانوں سے کہہ دو یہ کیا بے وفائی ہے, میرے در کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں یہ بے وفائی کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ جان لیتے جو میرے در سے پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں کہ مجھے ان کے واپس آنے کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور کتنی نرمی ہے, اگر ان کو صرف اس میری کیفیت کا اندازہ لگ جائے وہ گناہ چھوڑ دیں بلکہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اگر انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں اپنے در سے دور بھاگنے والوں کے کتنے انتظار میں بیٹھا ہوں, کتنا اشتیاق ہے مجھے ان کی ملاقات کا, اگر ان نافرمانوں کو, ان بے وفاؤں کو میرے محبت کا اندازہ ہو جائے, یہ کس طریقے سے اگر اس چیز کو, میری کیفیت کو جان لیں, یہ ان کے دل پھٹ جائیں, یہ موت ان کو آ جائے, یہ برداشت نہ کر سکیں. اور اے داؤد اب خود غور کر لو, اگر نافرمانوں کی محبت میرے دل میں اتنی ہے
جو میری طرف چل کر آنے والے ہیں، جو مجھے منانے والے ہیں، جو مجھ سے مانگنے والے ہیں، جو میری یاد میں بیٹھنے والے ہیں، جو میری عبادت کرنے والے ہیں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔